اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین تو فیال مدد السلام علیکم۔ چیف آف آرمی سٹاف پاکستان جنرل عاصم منیر، ان کی شیعہ علماء سے 19 مارچ 2026 کو ملاقات ہوتی ہے۔ کس موضوع پر، کس بنیاد پر کہ بیرون ملک کسی سیاسی رہنما، کسی قیادت کے باب کو لے کر ہمارے ملک کے اندرون میں فتنہ نہ پھیلے، شدت پسندی کو عروج نہ ملے، ہوا نہ ملے۔ اس کا مفہوم کیا تھا کہ آپس میں یہاں تشیع اور غیر تشیع اس میں اختلاف نہ پیدا ہو، کہ وہ بیرون ملک کی سیاست و قیادت تھی، اور یہاں پر دہشت گردی کے ساتھ کسی پر اس قیادت پہ رونا مسلط بھی نہ کیا جائے، یعنی اس قیادت کا غم یہاں پر مسلط نہ کیا جائے، لاگو نہ کیا جائے۔ جس کا جو مزاج ہے وہ ویسا رکھے، کوئی اگر مانتا ہے تو اس کی ذاتی بات ہے۔ ایسے میں بالکل صاف سی بات ہے کہ حق ہے اور عدل ہے، اسی پر ہی رہنا چاہیے۔ کیوں محدود کیا گیا اس ملک تک کے لیے؟ اس لیے کہ یہ دین کا حصہ نہیں، نبوت امامت کی طرح یہ ہمارے جیسے بندے کی ہی بات تھی، اور دنیاوی لحاظ کی، دنیاوی صنف کی بات ہے، دین کے ارکان، دین کے امور میں سے نہیں، دین کے اعتقادات، اصول و فروع میں سے نہیں۔ اس لیے اس کو یہ وجود نہ دیا جائے کہ جو مقدس ہستیوں کا ہے، جن کی تعظیم ہے، ان کا معیار نہ دیا جائے، یعنی دین نہ بنایا جائے۔ دین کے پیروکاروں میں سے اگر لیا جائے تو وہ سمجھ میں آتی ہے۔ اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ اس کی حقیقت ہے کیا؟ وہ یہ کہ ولایت علی پہ دین مکمل ہو گیا، دین میں کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، کتاب مکمل ہو گئی، نبوت مکمل ہو گئی، ولایت کا حکم آ گیا۔ من کنت مولا فاز علی مولا کے بعد 12 اماموں کا اعلان ہو گیا، امام زمان علیہ السلام تک، امام مہدی علیہ السلام تک، اور خدا نے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا۔ دین مکمل ہو گیا، اب کوئی اور چیز اس میں باقی نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اس دین میں معیار کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ، انما کلمہ حصر ہے، جو اس میں داخل ہو گیا باہر نہیں جا سکتا، جو باہر ہے اندر نہیں آ سکتا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، بس اور بس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول، اور وہ جو ایمان والے اور نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ دیتے ہیں حالت رکوع میں۔ مولا امیر المومنین نے دی، اور امیر المومنین کے بعد ان کے 11 بیٹے وہ ولی ہیں، یعنی ان کے سوا کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ آیت واضح بتا رہی ہے، قرآن کا حکم یہ ہے۔ اب دین میں کوئی نئی چیز نہیں آئے گی، دین مکمل ہو چکا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ، رسول اور اولی الامر کی اطاعت۔ اولی الامر کون ہے؟ 12 امام ہیں۔ یہ ہے تشیع، یہ ہے شیعت، یہ ہمارا اعلان ہے کہ شیعت یہ ہے، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان یہ ہے، یہ ہمیں حکم ہوا ہے، اسی پر ہی ہمارے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی سند کہ ولایت علی ہی ہے، ولایت فقیہ کا کوئی وجود نہیں ہے۔ خمینی سے پہلے تو اس کا تذکرہ ہی نہیں تھا، یہ اب لا دی گئی 14ویں صدی میں۔ تو اس کو لے کے چلنا دین نہیں ہے، اور دین میں یہ شامل کرنا توہین دین ہے، بدعت ہے۔ سب سے بڑی اس کی سمجھ کے لیے دلیل کیا ہے کہ خدا پابند نہیں ہے، خدا بے عیب ہے، وہ محتاج نہیں ہے، اس نے ولی مقرر کر دی، اس نے حجتیں مقرر کر دی ہیں، حجت وہ جو خالق سے پہلے ہو، تو وہ موجود ہے، کسی اور کی اب ضرورت نہیں ہے، مگر نہ خدا ان کو بھی شامل کرتا، ایسا ہرگز نہیں۔ وہ معصوم ہے، معصوم عن الخطا ہے، ان جیسا کوئی نہیں۔ علم لدنی رکھتے ہیں، علم وابی رکھتے ہیں، وہ وارث قرآن ہے۔ قرآن و اہل بیت اپنے بعد چھوڑے جا رہا ہوں، سرکار نے فرما دیا، تو قرآن اہل بیت میں وہی ہے۔ اور راسخون فی العلم، جو اللہ کے سوا تعویل قرآن جانتے ہیں، وہ وہی ہیں، علم غیب جانتے ہیں تو وہ وہی ہیں، جنت کے سردار ہیں تو وہ وہی، قسیم النار والجنہ ہیں تو وہ وہی ہیں۔ عدل قائم ہوگا زمین میں، جیسے وہ ظلم و جور سے بری ہوگی تو وہ انہی کے ہاتھ سے، ذوالفقار سے، وارث ذوالفقار سے، علم اسلام سے۔ کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، اس سے طے ہوا کہ کوئی اور نہیں۔ اس کے بعد عباس کو ہی ملا جو ثانی علی ہے۔
قمر بنی ہاشم ہے۔ تو طے ہوا کہ اس چیز کا کوئی وجود نہیں ہے، سرے سے دین میں کوئی وجود نہیں ہے۔ اپنی طرف سے کوئی کچھ بھی بنا دے، عورت کو امام بنا دے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب نئے دین کا ہی اعلان کرنا ہے، الگ ہی کوئی دین بنانا ہے، خدا کا تو حکم ماننا نہیں۔ تو اطاعت خدا یہ ہے کہ اللہ رسول اور اولی الامر کو ہی مانا جائے۔ اطاعت خدا یہ ہے، ولی خدا، خدا کو یعنی ولی ماننا وہ یہی ہے کہ یہی ولی مانے جائیں جو خدا نے بتا دیے ہیں۔ کیا دلیل ہے اس کے لیے؟ کہ اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو کہ تجھے امام بنا رہا ہوں، انی جاعلک للناس اماما، تجھے لوگوں کا امام مقرر کر رہا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری ذریت میں سے، تو خدا نے فرمایا کہ میرا یہ عہد ظالمین کے لیے نہیں ہے۔ تو ان کی ذریت میں آل محمد میں وہ بات آئی کہ عادل وہ تھے، انہی کو امامت ملی۔ امامت منصوص من اللہ ہے، ولایت منصوص من اللہ ہے۔ من کنت مولا فاز علی مولا، اس میں کیا ہے؟ کوئی نئی بات ہے۔ حق ادھر پھر جاتا ہے جدھر علی پھر جائے، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ تو خدا نے تو سب طے کر دیا ہے، یہ دین ہے۔ ولایت فقیہ کا اس میں کوئی وجود نہیں ہے۔ تو یہ اس بنا پر نئے جھوٹے شعور، جھوٹی فکریں پھیلانا، ان کا سرے سے کوئی وجود نہیں، ان کا کوئی مقام نہیں، لہٰذا اسے جانے دیجئے۔